بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نظریات کی دنیا میں خوش آمدید۔ کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت انسانی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر ایک پہیہ چلتا رہے اور دوسرا پہیہ نہ چلے تو انسانی گاڑی نہیں چل سکتی۔ ناظرین کرام، اس محاورے کو لبرل کنجروں نے عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس عورت کو آزادی کا بونگا سا لالچ دے کر مردوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بلکہ اگر اسی محاورے کا انداز بیان تھوڑا تبدیل کر دیں تو ایک سمجھدار انسان یہ بات سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اگر مرد اور عورت انسانی گاڑی کے دو پہیے ہیں تو مطلب یہ ہے اگر یہ دو پہیے اپنی اپنی جگہ پر رہ کر چلیں گے تو ہی انسانی گاڑی چل سکتی ہے۔ اگر ان دونوں پہیوں کو جوڑ کر ایک ہی جگہ پر لگا دیا جائے تو گاڑی کیا خاک چلے گی؟ آج اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں اور اس معاملے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے عورت کی حکومت کے خلاف بیان کیوں دیا، اور یہ بھی کہ عورت حکمرانی کرنے کی حقدار ہے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ذمہ داریوں اور فرائض کی فطری تقسیم کر دی ہے۔ مرد کو اللہ نے قوت، بہادری، سختی اور مضبوطی کا پیکر بنایا ہے، جبکہ عورت اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے ایسی نہیں ہے۔ اس میں انفعال ہے اور جسمانی کمزوری ہے۔ یہ ایک ایسا واضح فرق ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے کوئی بھی سائنس اور معاشرتی فلسفہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے فرائض الگ الگ متعین کر دیے ہیں۔ عورت کے ذمہ بچوں کی پرورش اور شوہر کی خدمت ہے، جبکہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بچوں اور اپنی بیوی کے خرچوں کا بوجھ اٹھائے اور ان کی حفاظت اور نگرانی کرے۔ یورپی معاشرت نے عورت کی آزادی کے نام پر اس فرق کو مٹانے کی سرتوڑ کوشش کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ عورت کی ذمہ داریوں اور فرائض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ عورت خود کو بچے کی پیدائش اور پرورش کے بوجھ سے آزاد تو نہیں کرا سکی، البتہ کمائی کی ذمہ داری بھی اس کے پلے پڑ گئی ہے۔ اسی طرح یورپی مردوں نے مزید کسی ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر لیے بغیر اپنی ذمہ داریوں کا آدھا بوجھ بھی عورت کے سر پر ڈال دیا ہے، اور یہ بھولی بالی عورت بھی دھوکہ کھا کر دوہری ذمہ داریوں کے چکر میں پھنس گئی ہے۔ اس وقت دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جس نے عورت اور مرد کو جو ذمہ داری سونپی ہے وہ ان کی قابلیت کے عین مطابق ہے، اور اسلام اس کے ذریعے ایک خوشحال اور پرامن معاشرے کی ضمانت دیتا ہے۔ یورپی تہذیب نے آزادی کے نام پر عورت کو اس غلط فہمی میں ڈالا کہ ملازمت کرنا عورت کا حق ہے، حالانکہ ملازمت اور نوکری کرنا کوئی حق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حکمرانی اور قیادت کرنا کوئی حق نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمارا دین اسلام انگریز کے 2 نمبر فلسفوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ملازمت کرنا کوئی حق نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بھاری ذمہ داری عورت کی بجائے مرد پر ڈالی گئی ہے، کیونکہ دوسروں کے کام کرنا عورت کی عزت اور حرمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح گھر کے کام کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ مرد حضرات اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ گھر کے کاموں کو اچھی طرح سر انجام دے سکیں۔ یہ تو رہی بات جو اسلام کہتا ہے، لیکن آج کل کی عورت کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نوکری نہیں کرو گی تو مردوں کی برابری کیسے کر سکو گی۔ لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مرد حضرات مزدوریاں کر کے پورے دن کی کمائی گھر بیٹھی ہوئی بیوی کے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ اگر عورت بھی ملازمت کر کے مردوں کی برابری کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مٹی اور بجری سے بھرے ہوئے دابڑے اٹھایا کرے۔ کم از کم اس کو احساس تو ضرور ہو جائے کہ مزدوری کرنا مشکل ہے اور گھر میں بیٹھ کر ہنڈیاں پکانا آسان ہے، بلکہ بہت ہی آسان ہے۔ ناظرین اکرام، اسلام بڑی ذمہ داریوں اور فرائض کا بوجھ عورت کے نازک کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ حکمرانی کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اور عورت کو اس سے مستثنا کر دیا گیا ہے۔ اسلامی فلسفے اور انگریز کے نظریات میں یہی بنیادی فرق ہے کہ اسلام حکمرانی کو موج مستی نہیں بلکہ ذمہ داری قرار دیتا ہے، جبکہ موجودہ سیاسی نظاموں نے اسے حقوق میں شامل کر دیا ہے، اور اس کے لیے عورت کو برابری کی دوڑ میں اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ حقوق اور فرائض کے درمیان کوئی واضح فرق باقی نہیں رہا۔ کچھ حضرات اس کوشش میں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے عورت کی حکمرانی کے جواز میں دلیلیں پیدا کی جائیں تاکہ مغربی تہذیب کو اسلامی قوانین کی چھتری بھی فراہم کی جا سکے۔ اس لیے یہ ضروری محسوس ہوا کہ عورت کی حکمرانی کے بارے میں لبرل بغیرتوں کے دلائل کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا جائے۔ امام بخاری نے کتاب الامارات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
بنی اسرائیل میں سیاسی قیادت کا فریضہ انبیاء کرام سر انجام دیتے تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے چلے جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ یعنی خلافت اور حکومت دراصل انبیاء کرام کی نیابت کا نام ہے، اور دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ سب مرد تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے آپ سے قبل رسول نہیں بنا کر بھیجا مگر صرف مردوں کو، جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ ناظرین کرام، اس لیے جب نبی صرف اور صرف مرد آئے ہیں تو پھر قیادت بھی صرف اور صرف مردوں میں ہی محدود رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مرد حکمران ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بارے میں وضاحت کرتی ہے کہ جہاں مردوں اور عورتوں کا مشترکہ معاملہ ہوگا وہاں حکمرانی کی ذمہ داری صرف مردوں پر ہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے ارشادات میں اس امر کی صراحت کی ہے کہ عورت کی حکمرانی عدم فلاح اور ہلاکت کا موجب ہے، بلکہ مردوں کے لیے تو موت سے بھی بدتر ہے۔ امام بخاری کتاب المغازی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر دی گئی کہ فارس کے لوگوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حکمران عورت کو بنا لیا۔ اسی طرح امام حاکم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمانوں کا ایک لشکر فتح حاصل کر کے آیا اور اپنی فتح کی رپورٹ پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے ان کی فتح کے ظاہری اسباب دریافت کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کفار کے لشکر کی قیادت ایک خاتون کر رہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد جب عورت کی اطاعت کو قبول کریں گے تو ہلاکت میں پڑیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس طرح آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔